الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 83 ہے، یعنی 80 اور 3 نمبر کی آیت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے. سو اے نبی یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی تم کو ان منافقوں کی کسی جماعت کے پاس تبوک سے فراغت کے بعد واپس لے جاوے، اور وہ منافق لوگ کسی جہاد میں نکلنے کے لیے تم سے اجازت مانگے تو تم ان کو کہہ دو کہ تم کبھی بھی میرے ساتھ نہیں نکلو گے، اور تم میرے ساتھ مل کر کسی دشمن سے کبھی نہیں لڑ سکو گے. یقیناً تم نے پہلی بار بیٹھے رہنے کو پسند کیا تھا، لہذا اب بھی پیچھے رہنے والے یعنی معذوروں کے ساتھ بیٹھے رہو. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. اور ان منافقوں میں سے کوئی مر جاوے تو تم اس پر کبھی بھی جنازے کی نماز نہ پڑھنا اور اس کی قبر پر کھڑے بھی نہ رہنا، کیونکہ ان منافقوں نے تو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے اور نافرمان ہونے کی حالت ہی میں وہ مرے ہیں. وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا
وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اور ان منافقوں کے مال اور ان کی اولاد کا زیادہ ہونا، اس سے تم تعجب مت کرو۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کے ذریعے ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں کفر ہی کی حالت کے اندر نکلے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں تشریف لے گئے، دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جو ایمان والے ایمان میں پکے ہیں، مخلص صحابہ ہے، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، تکلیف اٹھا کر کے بھی گئے، سخت گرمی کی موسم میں گئے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے پریشان تھے پھر بھی گئے۔ تو جن کے دل کے اندر ایمان مضبوط تھا، ایمان پکا تھا، ان لوگوں نے ساری تکلیف اٹھائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنوں کے مقابلے کے لیے گئے۔ لیکن ایک بناوٹی پارٹی تھی مدینہ منورہ میں، منافق گروپ تھا۔ یہ لوگ زبان سے تو کلمہ پڑھتے تھے اور لوگوں کو دکھلاتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ مسلمان نہیں تھے۔ آج بھی اس طرح دنیا میں دھوکے باز لوگوں کی کارگزاریاں سننے کو ملتی ہے کہ جو ٹوپی پہن لیتے ہیں، بناوٹی داڑیاں لگا دیتے ہیں، کفنی پہن لیتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز میں آ جاتے ہیں، لیکن ان کے دل میں ایمان ہوتا نہیں ہے۔ وہ بناوٹ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ڈھونگ کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایسی ایک پارٹی، ایک جماعت خود ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی۔ وہ لوگ نماز پڑھنے مسجد میں آتے تھے، خود کو مسلمان کہتے تھے، بلکہ قسم کھا کے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے دل میں ایمان نہیں تھا۔ یہ منافق جماعت کے لوگ تھے۔ اللہ تعالی نے حضور کو آنے والے زمانے میں، فیوچر میں، بھوشیہ میں، مستقبل میں جو بات ہونے والی ہے، ایسی بہت ساری باتیں اللہ نے ہمارے حضور کو بتلائی تھی کہ کل ایسا ہوگا، اتنے مہینے بعد ایسا ہوگا، اتنے سالوں بعد ایسا ہوگا، آئندہ زمانے میں ایسا ہوگا، فیوچر میں ایسا ہوگا۔ ایسی بھوشیہ کی، مستقبل کی، فیوچر کی بہت ساری باتیں اللہ نے ہمارے حضور کو بتلائی تھی۔ اور جو بات اللہ نے بتلائی حضور امت کو سناتے تھے، صحابہ کو سناتے تھے، اور پھر دنیا میں ویسا ہی ہوتا تھا تو سب کا ایمان مضبوط ہو جاتا تھا کہ یقیناً آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ کیا آپ نے جیسا کہا تھا بھوشیہ کے لیے ویسا ہی ہوا، اس لیے آپ حقیقت میں اللہ کے سچے پکے نبی ہیں۔ تو ایک ایسی بات اس آیت کے اندر اللہ نے بیان فرمائی۔ ابھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے بہت دور ہے، تبوک یہ تو سیریا کی بارڈر پر ہے، شام کی سرحد پر ہے۔ اس وقت بھی مدینہ سے 500 سے زیادہ کلومیٹر دور تبوک لگتا ہے۔ تو حضور وہاں پر ہے اور وہاں سے مدینہ واپس آ رہے ہیں، اپنے گھر پر تشریف لا رہے ہیں۔ تو
تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیج کر ایک بات بتلائی جو بھوشیہ میں ہونے والی تھی، جو مستقبل میں ہونے والی تھی، اور وہ بات یہ بتلائی کہ جب آپ مدینہ منورہ پہنچو گے تو منافق لوگ آئیں گے آپ کے پاس، اور آ کر کے کوئی دوسرا تقاضا اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دشمنوں سے جنگ کرنے کے لیے کوئی موقع آوے تو یوں کہنے آئیں گے کہ حضور ہم کو بھی ساتھ لے جانا ہے۔ وہ تو تبوک کے سفر کے وقت پر ہم بہت بیزی تھے، بہت مشغولی تھی، بہت کام کاج تھے، ہم نہیں آ سکے، لیکن آئندہ اگر کوئی موقع آوے تو حضور ہم کو ضرور لے جانا، ہم بالکل تیار ہیں۔ بانا خور لوگ دنیا میں ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ابھی مثال کے طور پر ایک مسجد کا کام چل رہا ہے، ان کو کہو کہ بھائی چندہ دو تو پیسے نہیں دیں گے اور کہیں گے کہ ابھی تو بہت حالات میں چل رہا، پھر مسجد بن گئی، ہو مسجد بن گئی، آئندہ کوئی کام ہونے تو مجھے ضرور یاد کرنا، میں بالکل تیار رہوں گا۔ ابھی جب کام تھا تو آپ کہاں قبر میں جا کے سو گئے تھے؟ تب تو آپ نے کہا کہ ابھی بہت حالات ہے، ابھی بہت بیزی ہوں، ابھی جو ہے پیسے سب پھنسے ہوئے، اور خالی دکھانے کے لیے، اچھا لگانے کے لیے، آئندہ کوئی کام ہو تو مجھے کہنا، میں ضرور تیار ہوں۔ پیچھے کچھ کیا نہیں اور خالی ایسی باتیں بناتے ہیں۔ یہ منافق لوگوں کی عادت ہے کہ جب تبوک میں جانا تھا، بڑے دشمن سے مقابلہ کرنا تھا، اللہ کے نبی جا رہے ہیں، صحابہ جا رہے ہیں، تب تو گئے نہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ جیسے آپ مدینہ پہنچو گے یہ منافق لوگ آئیں گے اور آ کر کے آپ کو کیا کہیں گے کہ آئندہ کوئی موقع ہو دشمن سے لڑنے کا تو ہم کو یاد کرنا، ہم آئیں گے آپ کے ساتھ۔ تو ان کو صاف کہہ دو کہ تم کبھی بھی اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ کے دین کی محنت کے لیے نہیں نکل سکو گے۔ جب تم کو بلایا تو تم نہیں آئے، تم نے بہانے کر دیے، اللہ نے اب تم کو ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا، خدا اب تم کو یہ نیکی نہیں دینا چاہتے، اللہ تم کو یہ ثواب دینا نہیں چاہتے، اب کبھی بھی تم اللہ کے نبی کے ساتھ مل کر کے دشمنوں سے مقابلہ نہیں کر پاؤ گے۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھو، کوئی بھی نیک کام کرنے کا چانس اور موقع آوے فوراً کر ڈالنے کا۔ اگر نیک کام کرنے کا چانس اور موقع آیا اور ہم نے نہیں کیا تو اللہ تعالی آئندہ پھر نیک کام کرنے کی توفیق ہی نہیں دیتے، توفیق ہی اللہ چھین لیتے ہیں، اور اللہ میرے اور آپ کے محتاج تو ہے نہیں، اللہ تو کسی دوسرے سے کام لے لیں گے، دوسرے کو کھڑا کر دیں گے، چوتھا کھڑا ہو جائے گا اور وہ اللہ کا دین کا کام کر لے گا۔ اسی لیے جس کے سامنے کوئی دین کے کام کا موقع آئے، چانس آئے، وہ فوراً وہ چانس لے لے اور دین کا کام کر لے، تو اللہ آئندہ بھی اس کو ایسے اچھے موقع دیں گے۔ اور تم یہ سمجھو کہ میرے بغیر نہیں ہوگا تو اللہ کا کام تو رکنے والا نہیں ہے، اللہ کا کام تو ہو کے رہتا ہے، اللہ کسی کو بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالی تو کافروں کو بھی استعمال کر لیتے ہیں اپنے دین کے واسطے، اور قرآن میں بھی اللہ نے اعلان کر دیا، اگر تم میرے دین کے کام کے اندر سستی کرو گے، کل کریں گے، بعد میں کریں گے، پھر کریں گے، بعد میں کریں گے، تو اللہ تعالی دوسرے لوگوں کو استعمال کر لیں گے، اور موقع کے اوپر اللہ کافروں سے، فاسقوں سے، نافرمانوں سے بھی اپنے دین کا کام کروا لیتے ہیں۔ خدا کسی کے محتاج نہیں ہے،
اسی لیے جس کسی کو چانس آوے وہ فوراً اللہ کے دین کا کام کر لے گئے. ہمارے یہاں اپنے یہ نوساری کے بازو میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے. وہاں کسی زمانے میں مسلمان رہے ہوں گے، پھر سب مسلمان ادھر ادھر چلے گئے. تو تقریباً 40 برس یا 45 برس تک ایک ہندو خاندان نے مسجد کی حفاظت کی. میں خود جا کر کے وہ دیکھ کر آیا. اور مسجد کے آنگن کے اندر آم لگے ہوئے، آم کے درخت. تو ہر سال آم آوے تو آم بیچے، ایک آم بھی وہ نہیں کھاوے، اور بیچ کر کے مسجد کے نام کا بینک میں اکاؤنٹ کھلوایا، اس میں آم کے پیسے جمع کرے. 45 سال تک خدمت کی مسجد کی. وہاں کوئی مسلمان نہیں رہے، پورا مسجد اور کمپاؤنڈ اس نے دیکھ بھال کی. اور ہر جمعرات کی شام کو وہ اگربتی کرے، جمعہ کو مسجد میں اگربتی جلاوے کہ آج گرو شکر ہے، اگربتی جلانی چاہیے. وہ آدمی 80-85 سال کی عمر کا ہو گیا، اور امریکہ پھر جانے لگا، اس کے بچے بلانے لگے. تو اس نے مسلمانوں کو کہلوایا آجو باجو کہ اب میں جا رہا ہوں فورن، اتنے سال سے سنبھال رہا ہوں، لو تم کو مسجد کا قبضہ سونپ دیتا ہوں، اور باپ دیکھ بھال کرو. 40-45 برس تک ایک ہندو نے مسجد سنبھالی، انکم سنبھالی. ایک پیسہ بھی عام کا اس نے کیری کا نہیں کھایا، مسجد کے اکاؤنٹ میں جمع کروایا، اور مسجد کی صاف صفائی دیکھ بھال کی اس نے. نماز تو ہوتی نہیں، مسلمان رہے نہیں. اور جب ہم گئے اس کو ملنے تو اس نے عجیب عجیب بات سنائی. بازو میں قریب میں ایک گاؤں ہے، وہاں کچھ مسلمان رہتے ہیں. کہ وہ کبھی کبھی یہاں آتے ہیں آم کی سیزن میں، اور وہ آم توڑ کے لے جاتے کہ ہماری مسجد. قریب سے مسلمان آ کر کے کہ ہم لوگوں کی مسجد کر کے وہ آم توڑ کے لے جاتے ہیں. اور وہ ہندو بھائی نے 45 سال کے اندر کا کبھی میں نے کیری کھائی بھی تو اتنے پیسے میں نے جو ہے مسجد کے اکاؤنٹ میں جمع کروائے. اللہ کسی کے محتاج تھوڑے ہی ہے. خدا کسی سے بھی وقت پر اپنے دین کا کام لے لیتے ہیں. پھر بعد میں وہاں ایک چھوٹا سا مدرسہ بنا، مسجد بنی، اور وہاں ابھی مسلمان تو ہے نہیں، 5-10-15 بچے رہتے ہیں، اور نماز ہونے لگی. پوری مسجد پھر سے نئی تیار کی، بالکل قریب کے اندر ہے. تو یہ حال ہے. جس کو بھی خدا چانس دے وہ دین کا کام کر لے. اللہ تعالی بڑے بے نیاز ہے، غنی ہے وہ تو. اگر ہم نے وہ چانس نہیں اٹھایا تو اللہ تعالیٰ کسی اور کو کھڑا کر دیں گے وہ کام کرنے کے واسطے. آگے والی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب قصہ بیان فرمایا، جس کی ایک آیت پچھلی مجلس میں گزری تھی. بڑا عجیب و غریب قصہ ہے. مدینہ منورہ میں یہ جو منافق گروپ تھا، اس کا فاؤنڈر، بانی، شروع کرنے والا عبداللہ ابن ابی ابن سلول نام کا ایک آدمی تھا. دیکھو نام عبداللہ ہے لیکن پکا نمبر اول کافر ہے. ایمان تھا ہی نہیں اس کے پاس، نام عبداللہ ہے اس کا. یہی منافق گروپ مدینہ میں قائم کرنے والا عبداللہ ابن ابی ابن سلول. بڑی لمبی داستان ہے. اس نے حضور کو بہت ستایا، حد کی. اس کی ایک بڑی ٹیم تھی، 300-500 آدمیوں کی مدینہ میں. جہاں چانس ملے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ستاتا تھا. حضور کے لاڈلے اور پیارے صحابہ کو پریشان کرتا تھا.
صحابہ کی بکریاں اور اونٹ اور جانور کو بلا وجہ کاٹ ڈالتا تھا. وقت پر غداری کرنا یہ ان کا دھندا تھا. احد کی لڑائی کا موقع آیا تو وقت پر اس گروپ کے لوگوں نے غداری کی اور 300 منافق واپس چلے گئے اور حضور اور صحابہ 700 رہ گئے اور ادھر 3000 مکہ کے قریشی آئے تھے. وقت پر غداری کرنے والی قوم. یہی عبداللہ ابن ابی ابن سلول وہ بدماش آدمی کہ جس نے میرے آقا کی پیاری بیوی جنتی بیوی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر غلط کام کی تہمت لگائی. اسی ظالم نے حضور کی پاک بیوی اللہ نے وہ رشتہ کروایا اور حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی اور حضور کی بیوی اتنا نورانی گھرانہ اور ایسی پاک نیک اچھی عورت پر غلط کام کی تہمت لگانے والا یہی عبداللہ ابن ابی ابن سلول. اسی لیے نیک لوگوں کو گھبرانا نہیں چاہیے. بہت سے لوگ نیک اور اچھے لوگوں پر تہمت لگاتے ہیں, غلط الزام لگاتے ہیں. کبھی نہیں گھبرانا چاہیے. آپ صاف ہو, اللہ کے ساتھ معاملہ صاف ہے, تو کوئی تہمت لگاوے تو اس سے گھبرانا نہیں. وہ تو منافقوں کے ایجنٹ ہے, ان کی اولاد ہے اور ان کے جیسے برے عادت والے لوگ ہیں جو نیک لوگوں کو پر تہمت اور الزام لگاوے. تو حضور کو بہت ستایا. لیکن خدا کی شان بھی بڑی نرالی ہے. وہی عبداللہ اتنا بڑا ڈینجر دشمن حضور کا, صحابہ کا, لیکن ان کے بیٹے تھے وہ پکے مسلمان. باپ پکا کافر, بیٹا پکا مسلمان. اور عجیب بات, ان کا نام بھی عبداللہ. اس زمانے میں ایسا چلتا تھا, جو باپ کا نام وہ بیٹے کا نام, ایک ہی نام. آج بھی بعض لوگوں کے یہاں ہوتا ہے ایسا, اور رکھ سکتے ہیں ایسا, جو باپ کا نام وہی بیٹے کا نام. تو باپ کا نام عبداللہ, وہ کٹر منافق حضور کا دشمن, اور بیٹے پکے مسلمان, وہ عبداللہ وہ پکے مخلص صاحب ہے. اب زندگی تو ہر ایک کی ایک نہ ایک دن ختم ہونی ہے. تو عبداللہ ابن ابی مر گیا, موت ہو گئی اس کی. تو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو پکے صحابی تھے, وہ آئے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آ کر کے کہا کہ حضور میرا باپ عبداللہ انتقال ہو گیا, میں آپ کو درخواست کرتا ہوں کہ میرے باپ کی جنازے کی نماز آپ پڑھاؤ. کیسی درخواست لے کر آیا؟ پہلے تو کہا اگر میرے باپ کو ابھی کفن پہنانا ہے تو کفن کے لیے آپ اپنی چادر دے دو. حضور کے پاس چادر مانگنے کے لیے آئے. کون سی چادر؟ جو چادر اللہ کو اتنی پیاری کہ اللہ قرآن میں کہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر, اے چادر والے, اے کملی والے ہمارے نبی. جس چادر کو اللہ پیار محبت سے قرآن میں یاد کرے, وہ نورانی اور مبارک اور مقدس چادر میرے حضور کی, وہ مانگنے آئے کہ میرے باپ کو کفن دینا ہے, آپ ذرا اپنی چادر دے دو. حضور جانتے ہیں یہ کس کی موت ہے اور کس کے کفن کے لیے چادر. وہ کٹر دشمن, ایک نمبر کا دشمن, غدار آدمی, حضرت عائشہ پہ تہمت لگانے والا آدمی, حضور کو ستانے والا, صحابہ کو ستانے والا, منافق گروپ کا لیڈر آدمی, اس کے کفن کے لیے حضور کی نورانی چادر دینے کی. لیکن
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دیکھو. دریا شاید چھوٹا ہو لیکن میرے حضور کا دل دریا سے بھی بڑا تھا. کٹر دشمنوں سے اخلاق دیکھو. کفن کے لیے چادر مانگی تو حضور نے اپنی نورانی چادر دے دی. لو لے جاؤ، میری چادر کی برکت سے تیرے باپ کی مغفرت ہو جاتی ہو تو مجھے کوئی واندہ نہیں ہے، حرج نہیں، لے جاؤ میری چادر. کٹر دشمن کے کفن کے لیے چادر دینا یہ نبی ہی کی شان ہو سکتی ہے. رحمت للعالمین اس کو کہتے ہیں. چادر دے دی. اور عجیب بات اس میں سیکھنے کی میں آپ کو بتلاؤں کہ ایک تو بیٹے کی درخواست، بیٹے نے حضور کو وننتی کی کہ ریکویسٹ کی حضور چادر دے دو. کوئی ہم کو کوئی درخواست کرے، وننتی کرے اور ہم پورا کر سکتے ہو تو پورا کر لینے کا، ایک دم ضدی اور اڑیل نہیں بننے کا. بہت سے لوگ مزاج میں ایسے ضدی اور اڑیل ہوتے کہ نہیں ہم نہیں کرتے، ذرا نرم رہنے کا. حدیث میں بھی آتا ہے کہ تم صف میں کھڑے ہو اور ذرا وانکے چکے کھڑے ہو اور نماز شروع ہو گئی، کوئی آدمی آ کر آپ کو سیدھا کرے تو سیدھے ہو جانے کا. بعض لوگ یوں ایسے ضدی ہوتے وہ ہٹتے ہی نہیں، ہوں کڑک ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے مت بنو، نرم رہو. کوئی ہلا کر کے ہٹا کے جوڑ دے تو جوڑ جانے کا، یہ نہیں کہ اپنی جگہ سے پہاڑ ہٹے میں نہیں ہٹوں، ایسے ضدی نہیں بننے کا. تو بیٹے نے درخواست کی، وننتی کی، حضور نے چادر عطا فرما دی. جاؤ لے جاؤ، تمہارے باپ کو کفن پہنا دو اس کے اندر. دوسری ایک وجہ کیا تھی چادر دینے کی؟ وہ بھی بہت بڑی ہمارے لیے نصیحت ہے. قرآن نے ایک قانون ہم کو بتلایا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. کوئی ہم پر احسان کرے تو ہم بھی ان کے ساتھ احسان کرے. کوئی ہمارے ساتھ اچھا ویوہار کرے، اچھا سلوک کرے تو ہم بھی اس کے ساتھ اچھا ویوہار کریں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ون سائڈ احسان والے ہوتے ہیں. کوئی احسان کر رہا ہے ادھر سے کچھ نہیں. ایسے بخیل نہیں بننے کا. قرآن نے ہم کو یہ اخلاق سکھائے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. کوئی احسان کرے تم بھی احسان کرو. تو ایک بات ہوئی تھی احسان کی عجیب و غریب جو حضور نے یاد رکھی. ہوا یہ کہ جب بدر کی لڑائی ہوئی تھی ہجرت کے دوسرے سال، تو بہت سے مکہ والے کو قید پکڑا گیا، قیدی بنایا حضور نے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے اونچے اخلاق کے آدمی تھے کہ قیدیوں کو کھلایا، پلایا، کپڑے دیے، صحابہ کو کہا ان کو گھر لے جاؤ اور اچھی طرح رکھو. اس زمانے میں جیل نہیں تھی باقاعدہ، ایک سب کو دے دیا، لے جاؤ سب کو اپنے گھر میں رکھو قید میں، لیکن اچھے سے اچھا کھلاؤ. صحابہ خود بھوکے رہتے تھے، قیدیوں کو کھلاتے تھے. وہ تو بعد میں وہ قیدی کافر جب ایمان لائے تو انہوں نے اپنی داستانیں سنائی کہ ہم کو جس صحابی کے گھر بھیجا گیا تھا ان کے پاس روٹی آتی، گوشت آتا تو وہ ہم کو کھلاتے اور خود صحابی میاں بیوی کھجور پانی کھا لیتے تھے. ایسی خدمت کی صحابہ نے قیدیوں کی. تو حضور کے چچا حضرت عباس وہ بھی مکہ والوں کی طرف سے آئے تھے. پھر وہ تو بعد میں مدینہ میں آ گئے، ایمان کا سب کے سامنے اعلان کر دیا. لیکن بدر کی لڑائی کے وقت حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مکہ کے کافروں کے ساتھ آئے تھے، ان کو بھی قید پکڑ لیا گیا.
اب حضرت عباس جو تھے قریشی خاندان کے آدمی، بڑے لمبے ماشاءاللہ، ہیلتھی، تندرست اور بہت مضبوط تھے حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لکھا ہے کہ اللہ نے ان کو ایسی آواز دی تھی کہ چتا سامنے کھڑا ہو، چتا، اور چچا عباس آواز نکالے تو چتے کا پتا پھٹ جاوے، ایسی آواز اللہ نے چچا عباس کو عطا فرمائی تھی، حضور کے چچا جان کو۔ ایسے آدمی تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالی، اور بہت دور تک، یعنی آج اسپیکر کی آواز جتنی دور نہیں جا سکتی، اتنی دور تک چچا عباس کی آواز جایا کرتی تھی۔ اللہ نے ایسی آواز دی تھی ان کو۔ اب یہ لمبے تڑنگے آدمی، ان کو قید میں پکڑ کے لایا گیا، ان کے پاس کپڑے بہت کم، معمولی، وہ بھی سب میلے پھٹیلے پرانے ہو گئے۔ حضور نے سب قیدیوں کو کپڑے پہنائے۔ اب حضرت عباس کو کس کے کپڑے دے رہے؟ اور اس زمانے کے اندر کپڑے آج کی طرح اتنے زیادہ تھوڑے ملتے تھے، بہت کم کپڑے ملتے تھے۔ تو جیسا حضرت عباس کا بدن تھا، ان کی باڈی کی سائز تھی، ایسی باڈی اور ایسی سائز یہی عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی تھی، یہ مدینہ کا منافق۔ اس کی باڈی بھی ایسی جیسی چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہی ہے کہ یہ منافق لوگ دیکھو تم ان کو تو ماشاءاللہ لمبے تڑنگے، لیکن اندر سے خالی۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، ایسی باڈیاں اللہ نے ان کو دی۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو عبداللہ ابن ابی کے کپڑے آ جاتے تھے، تو عبداللہ ابن ابی نے اپنا کپڑا دیا بدر کی لڑائی کے وقت، اور وہ چچا عباس کو پہنایا گیا۔ حضور نے وہ احسان یاد رکھا کہ میرے چچا کے لیے جب کپڑے کی ضرورت پڑی تھی تو اس وقت پر اس دشمن کا کپڑا میرے چچا کو کام آیا تھا۔ ایک احسان دشمن کا وہ بھی حضور نے یاد رکھا کہ بھلے یہ دشمن ہے، یہ غدار ہے، یہ بڑا مخالف اور ویرودھی ہے، لیکن اس کا ایک کپڑا میرے چچا کو کام آیا تھا۔ حضور نے وہ احسان یاد رکھا، اور آج جب وہ مر گیا تو اس کے کفن کے لیے حضور نے بدلے میں اپنی چادر دے دی۔ اس کو کہتے ہیں احسان کو یاد رکھنا۔ یہ خوبی اپنے اندر پیدا کرو کہ کسی نے کبھی کوئی احسان کیا ہو تو احسان یاد رکھنے کا، اس بیچارے کا کبھی کوئی آڑا وقت آوے، برا وقت آوے تو اس کے اندر ہمیں اس کی مدد کرنے کی، اس کو ساتھ دینے کا۔ اس کو ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں؟ نمک حرامی، کہ اس نے اس کا نمک کھایا لیکن وہ یاد نہیں رکھا، غداری کی، نمک حرام بن گیا۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے تم بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ دشمن ہے، کٹر دشمن، دشمنوں کا لیڈر، لیکن ایک مرتبہ اس کا کپڑا حضور کے چچا کو کام آیا تھا، حضور کو نہیں، حضور کے چچا کو۔ حضور نے وہ بات یاد رکھی، اور اس کے مرنے کے اوپر کفن کے لیے حضور نے اپنی نورانی چادر عطا فرمائی۔ آگے والا قصہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں۔ مرحوم حاجی قاسم بھائی جمعدار، اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرمائے، کروٹ کروٹ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، حسنات کو قبول فرمائے، سیئات سے درگزر فرمائے۔ درود شریف پڑھ لو۔
الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الأهوال والآفات صلاة تنجینا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح شان أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہر حرام سے ہماری ہر ہمیش حفاظت فرما اے اللہ زندگی کا ہر کام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے والا بنا دیجیے اے اللہ ہمارے سوچ کو ہماری فکروں کو ہمارے قول کو ہمارے عمل کو ہر چیز کو اے اللہ آپ کی مرضی کے مطابق بنا دیجیے اے اللہ حلال برکت والی روزی عطا فرما بیماروں کو شفا عطا فرما جو دنیا سے چلے گئے ان کو جنت الفردوس عطا فرما جو جس مصیبت اور تکلیف میں ہے ان کو نجات عطا فرما محبوسین کو نجات عطا فرما محصورین کو نجات عطا فرما اے اللہ پورے ملک میں امن و امان قائم فرماؤ عدل و انصاف قائم فرماؤ اے اللہ صبح قیامت تک اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کی مکمل حفاظت فرماؤ اے اللہ صبح قیامت تک ہر خیر کی لائن کی ترقی کے ساتھ کمیت کیفیت میں اضافے کے ساتھ اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کو باقی اور قائم فرماؤ اے اللہ جو لوگ سازشیں کر رہے ہیں اس کو ناکام فرماؤ اس ملک میں جتنی قوم اور مذہب کے لوگ رہتے ہیں ان میں آپس میں رواداری اور اچھے تعلقات عطا فرماؤ آپسی لڑائی جھگڑوں فتنوں سے حفاظت فرماؤ اے اللہ جہاں ضرورت ہے وہاں رحمت والی برکت والی بارشیں عطا فرما اے اللہ
ہر ایک کی ہر جائز ضرورت کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما. ہماری عمر میں، علم میں، عزت میں، تقوی میں، اخلاص میں، للہیت میں برکت عطا فرما. اپنوں اور غیروں کے شر سے ہماری حفاظت فرما. حرمین شریفین کی حفاظت فرما. آپ کے بہت سے بندے اور بندیوں نے مختلف مقاصد کے لیے، دعاؤں کے لیے کہا لکھا، یا جو ہم سے توقع اور امید رکھتے ہیں، اے اللہ ان تمام کی جائز مرادیں پوری فرماؤ، تکلیفوں کو دور فرماؤ. پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر مانگی بتلائی، ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی، اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.